ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا ابن وہب قال حدثنا سعید ابن ابی ایوب عن ابی عقیل انہ کان یخرج به جدہ عبداللہ ابن ہشام من السوق او الى السوق فیشتری الطعام فیلقاہ ابن زبیر و ابن عمر فیقولان اشرکنا فإن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد دعا لک بالبرکۃ فیشرکہم فربما اصاب الراحلۃ کما ہی فیبعث بها الى المنزل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم پیارے آقا علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں جو پہلی حدیث پاک ہے کتاب الدعوات کی، حدیث نمبر 6108 ہے، بخاری شریف ہے، جلد ثانی ہے اور کتاب الدعوات کی حدیث نمبر 6108۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو عقیل سے منقول ہے۔ حضرت ابو عقیل کہتے ہیں کہ میں اپنے دادا عبداللہ ابن ہشام کے ساتھ بازار جاتا تھا۔ عبداللہ ابن ہشام یہ صحابی ہیں، یہ اپنے پوتے کو لے کر کے بازار جاتے تھے۔ دروازہ بند کر دیجئے، تو آواز نہیں آئے گی، پورے دروازے بند کر دیجئے۔ عبداللہ ابن ہشام یہ صحابی رسول ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ یہ اپنے پوتے کو لے کر کے بازار جاتے تھے۔ ان کے پوتے کا نام تھا ابو عقیل۔ یہ ابو عقیل کہتے ہیں کہ میں اپنے دادا کے ساتھ بازار جاتا تھا تو جا کر کے وہاں غلہ خریدتے تھے، غلے کی خریدی ہوتی تھی۔ تو کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ اپنے دادا پوتا جب جاتے تھے نا تو ایک صحابی رسول عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر یہ دونوں صحابی سے ہماری ملاقات ہوتی تھی۔ فیقولان، تو وہ دونوں صحابی کہتے تھے اشرکنا، اے عبداللہ ابن ہشام اپنے تجارت میں، بزنس میں ہمیں شریک کر لو، ہمارے ساتھ شیئر کر لو۔ کیوں شیئر کریں؟ کہ فإن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد دعا لک بالبرکۃ، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہارے لیے برکت کی دعا کیا ہے۔ عبداللہ ابن ہشام یہ اپنے پوتے کے ساتھ بازار جاتے تھے، دو اور صحابی کی ملاقات ان سے ہوتی تھی، تو وہ دونوں صحابی کہتے تھے کہ یار تم تجارت کے لیے آئے ہو تو ہم دونوں مل کر کے کرتے ہیں کام میں دونوں ایک دوسرے کے شریک ہو جاتے ہیں۔ کیوں شریک ہونا ہے؟ شریک اس لیے ہونا ہے کہ اے عبداللہ ابن ہشام اللہ کے رسول نے آپ کے لیے برکت کی دعا کیا ہے، اور جب اللہ کے رسول نے آپ کے لیے برکت کی دعا کیا ہے تو آپ کے کام میں تو برکت ہوتی ہی ہے، تو آپ ہمیں بھی شریک کر لو تاکہ اس برکت میں ہم بھی شریک ہو جائیں۔ الحمدللہ۔ اب ہوتا کیا تھا کہ یہ دونوں صحابی جب کہتے تھے نا کہ تمہارے ساتھ چونکہ برکت ہوتی ہے اور رسول اللہ کی دعا تمہارے ساتھ ہے تو ہمیں بھی شریک کر لو، تو وہ صحابی جن کے لیے حضور نے دعا کیا تھا نا وہ صحابی بھی بلا جھجک ان کو شریک کر لیتے ہیں۔ ایسے مسلمان تھے وہ کہ ہماری کمائی ہو رہی ہے، ہمارا لک اچھا چل رہا ہے ابھی، تو آ جاؤ تم بھی میرے ساتھ، دونوں مل کے کمائیں گے۔ ایسے الحمدللہ مسلمانوں کی سوچ ہونی چاہیے، قوم مسلم کی ایسی سوچ ہونی چاہیے۔ ہمارے پہلے کے مسلمانوں کی ایسی ہی سوچ تھی۔ آج تو یہ حال نہیں ہے نا، آج تو کوئی اگر کسی کی گاڑی اچھی چل رہی ہے نا تو وہ تو دوسرے کو بٹھائے گا ہی نہیں، یار تم پنوتی نہ بن جاؤ میرا، کہ ابھی تو میرا اچھا چل رہا ہے تو تمہارے چکر میں میرا بھی خراب نہ ہو جائے۔ یعنی حالات ایسے ہیں۔ تو مسلمان جو پہلے کے دور کے تھے نا الحمدللہ، وہ ہر چیز میں اپنے مسلمان بھائی کو شریک کرتے تھے کہ اگر ہمارا اچھا ہے تو چلو تم بھی آ جاؤ کہ میری وجہ سے تمہارا بھی اچھا ہو جائے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب شریک کر لیتے تھے نا تو برکت یہ ہوتی تھی کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم لوگ غلہ خریدنے کے لیے خریدتے تھے اور پھر بیچتے بھی تھے، خریدتے تھے بیچتے تھے، بہت سارا نفع بھی کما لیتے تھے، اور ہمارے اونٹ میں جو مال ہم لے کے جاتے تھے نا اس میں سے کچھ کمی بھی نہیں ہوتی تھی، یعنی کوئی کمی کے بنا ہی نفع کما کر کے آتے تھے۔
الحمدللہ جتنا لے گئے تھے اتنا واپس بھی لے کے آ رہے ہیں، اور اتنے ہی میں بیچ خرید کر کے نفع کما کر کے پھر واپس گھر آتے تھے۔ الحمدللہ ہوتا تھا کہ آپ مان لیے 10 کلو غلہ لے کر کے گئے، وہی 10 کلو کو بیچے، پھر خریدے، پھر بیچے، پھر خریدے، واپسی میں نفع بھی بہت سارا ہاتھ میں آ گیا، اور جو 10 کلو لے گئے تھے اتنا 10 کلو واپس بھی آ رہا ہے۔ اور یہ سارا کچھ کس وجہ سے تھا؟ یہ سارا کچھ تھا آقا کریم علیہ السلام نے جو عبداللہ ابن ہشام کے لیے دعا فرمایا تھا، عبداللہ ابن ہشام کے لیے جو دعا کیا تھا آقا کریم نے، اس دعا کی برکت تھی۔ وہ دعا کیسی تھی؟ عبداللہ ابن ہشام جب چھوٹے تھے، جن کے لیے دعا کیا تھا آقا نے، جب یہ چھوٹے تھے تو حضور کے دور میں صحابہ کی عادت تھی کہ جس کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو وہ بچہ لے کر وہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، چھوٹے سے بچے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں لے کے آتے تھے۔ تو حضور طرح طرح سے برکتوں سے نوازتے تھے، کسی کو اپنی کلی کا پانی دیتے تھے، کسی کو کھجور چبا کر کے دیتے تھے، کسی کے زبان پہ اپنی تھوک لگاتے تھے، یعنی طرح طرح سے حضور علیہ السلام آنے والے بچے کو نوازتے تھے۔ اور کئی بار جو بچہ لے کے آیا نا تو وہ یہ بھی کہتا حضور دعا کر دیجئے۔ تو عبداللہ ابن ہشام کو جب ان کے گھر والے لے کے آئے چھوٹے سے میں حضور کے پاس، اور حضور نے نوازا، گھر والوں نے کہا حضور ان کی تجارت میں برکت کی دعا کر دیجئے کہ جب یہ بڑا ہو تو بڑا بزنس مین بنے، بڑا تاجر بنے، اور جب یہ تجارت کرے تو اس میں برکت ہو۔ تو آقا کریم علیہ السلام ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کے ان کے لیے برکت کی دعا فرما دیتے، بس وہ برکت کی دعا کہ اس کے بعد وہ صحابی جب بھی مارکیٹ میں نکلتے تھے تجارت کرنے کے لیے اللہ برکت دیتا تھا، ساتھ میں جو شریک ہوتے تھے نا اللہ کریم اس کو بھی برکت عطا فرماتا تھا۔ الحمدللہ تو سارا کمال کس کا تھا؟ آقا کریم علیہ السلام کی دعا کا۔ یہ ایک ٹاپک ہے آج کا کہ آقا کریم علیہ السلام کی دعا کی کتنی برکت تھی۔ دیکھیے ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ جو دعا فرماتے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی۔ آقا کریم جو بھی دعا فرماتے اللہ کریم قبول فرماتا۔ یہ بات نہایت وسیع نظر ہے، مختصر میں کچھ باتیں سنیے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، انس ابن مالک حضور کے خادم جنہوں نے 10 سال تک ہمارے نبی کی خدمت کیا تھا، 10 سال تک 10 سال خدمت کیا انس ابن مالک نے۔ انس ابن مالک کہتے پورے 10 سال میں میرے نبی نے مجھے کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ 10 سال کے خدمت گزار کو آقا نے کبھی ڈانٹا نہیں۔ انس ابن مالک کہتے کبھی حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کر لیا اور یہ کیوں نہیں کیا، کبھی بھی 10 سال میں حضور نے ٹوکا ٹاکی نہیں کیا۔ نوکروں کے ساتھ، گھر کے کام والیوں کے ساتھ، دکان میں کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنی چاہیے، اچھا برتاؤ۔ وہ بھی ایک انسان ہے، غریب ہے، آپ کے یہاں کام کر رہا ہے تو وہ بھی انسان ہے، ان کی بھی ضمیر ہے، ان کی بھی غیرت ہے، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک اسلام سکھاتا ہے اور نبی کریم کی سیرت سکھاتی ہے۔ یہ انس ابن مالک کی ماں جو حضور کے خادم تھے، ان کی ماں نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ، انس میرا بیٹا آپ کا خادم ہے، اس کے حق میں دعا فرمائیں، میرا بیٹا ہے آپ کی خدمت کرتا ہے، یا رسول اللہ میرے بیٹے کے لیے دعائے خیر فرما دیجئے۔ بس آقا کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور آقا نے دعا فرمائی یا اللہ تو انس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر دے، مولا ان کو مال میں بھی برکت دے اور اس کی اولاد میں بھی برکت دے، اور جو نعمت تو نے اسے دی ہے اس میں برکت دے۔ مال اور اولاد تو ہوئی، اس کے علاوہ جو بھی نعمت اس کو ملی ہے مولا اس میں بھی برکت دے۔ اب حضور نے دعا تو فرما دی، اب اس کا اثر کیا ہوا دیکھیے۔ ایک روایت یہ بھی ہے اس کی عمر زیادہ کر، آقا نے یہ بھی دعا کیا، اور جنت میں میرا ساتھی بنا، یعنی لمبی عمر بھی دے اور مولا کریم اس کو جنت میں بھی میرے ساتھ رکھ۔ یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغیچے اور باغ میں کھجوروں کے درخت سال میں 2 دفعہ پھل دیتے تھے۔ جی ہاں، آج بھی وہ باغیچہ ہے مدینہ پاک میں کہ جس میں سال میں 2 بار پھلتا ہے۔ وہ دنیا بھر کے کھجور کے درخت سال میں 1 بار پھلتے ہیں، اکیلے حضرت انس ابن مالک کا جو باغیچہ ہے کھجوروں کا یہ سال میں 2 بار پھل دیتا ہے۔ کیوں 2 بار پھل دیتا ہے؟ کہ آقا کریم نے اس کے لیے دعا فرما دیا تھا کہ مولا اس کے باغیچے میں مال میں برکت عطا فرما۔ ان کی اولاد 100 سے زیادہ تھی، اولاد ان کی بیٹا بیٹی 100 سے زیادہ تھی، شادیاں بھی زیادہ کیے ہوں گے، تو 100 سے زیادہ اولاد تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا نے دعا کیا تھا مولا ان کی اولاد میں بھی برکت دے۔ ایک کم 100 برس کی عمر پائے، 99 سال زندہ رہے۔ اخیر عمر میں جب آخری عمر تھی ان کی
تو یہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ میرے نبی نے جتنی دعائیں میرے لیے کی تھی میں تو سب دیکھ لیا، اب امید ہے کہ ایک دعا یہ بچی ہے کہ جنت میں حضور کا ساتھ رہنا، تو مرنے کے بعد جب جنت میں جاؤں گا امید ہے حضور کی اس دعا کی وجہ سے میں جنت میں حضور کے ساتھ رہوں گا۔ الحمدللہ۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ اللہ تجھے برکت دے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت میں اس قدر نفع دیا کہ جب 31 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو ان کے ترکہ کا سونا کلہاڑیوں سے کھودا گیا، اتنا سونا ہو گیا تھا۔ آقا نے فرمایا تھا برکت کی دعا کے لیے، تو اتنا سونا تھا ان کے پاس کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے سونے کو کلہاڑی سے توڑ توڑ کر کے بانٹا گیا تھا، یہاں تک کہ کثرت کام سے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ اتنا سونا تھا کہ لوگ توڑے سونے کو نا تو لوگوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے، اتنے بار توڑنا پڑا۔ اور ان کی 4 بیویوں میں سے ہر ایک کو 80,000 دینار اس وقت ملے تھے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ 1,000 گھوڑے اور 50,000 دینار اللہ کے رات میں خیرات کر دیں، اللہ کے راستے میں، یعنی 1,000 گھوڑے اور 50,000 دینار۔ اس کے بٹنے کے بعد ان کی بیویوں کو ایک ایک کو 80,000 کر کے سونے کے سکے ملے تھے۔ اتنی دولت اللہ کریم نے حضور کی دعا کی برکت سے عطا فرمایا تھا۔ یہ تمام علاوہ ان صدقات کے تھا جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے۔ چنانچہ ایک دن 30 غلام آزاد کیا، ایک مرتبہ 700 اونٹوں کا کارواں مال کے ساتھ صدقہ کر دیا، ایک دفعہ آدھا مال راہ خدا میں دیا، پھر 40,000 دینار، پھر 500 گھوڑے، پھر 500 اونٹ بھی آپ نے صدقہ کیے تھے۔ کتنے سارے صدقے، یعنی اتنا سارا دینے کے بعد بھی موت کے بعد اتنا سارا بچ گیا تھا، اپنی حیات میں اتنا سارا کیے۔ جنگ احد میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اکرم کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے تیر چلا رہے تھے، جنگ احد میں ایک بار ایسا ہو گیا تھا جنگ کے دوران کہ حضور تقریباً کچھ ہی صحابہ 10-12 صحابہ تھے، ان کے چاروں طرف گھیرا تھا اور بیچ میں حضور تھے، اور باقی چاروں طرف دشمن کی بھیڑ تھی، ہر طرف سے تیر تلوار اور طرح طرح سے حملے ہو رہے تھے۔ آقا بیچ میں تھے اور صحابہ کرام نے آقا کو گھیر لیا تھا کہ حملہ ہو تو ہم جھیل لیں، آقا کریم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ جنگ احد میں ایک بار ہو رہا تھا، تو جن لوگوں نے حضور کو گھیر کے رکھے تھا نا، ان میں سے سعد ابن ابی وقاص بھی تھے۔ سعد بن ابی وقاص حضور کے سامنے اپنی پیٹھ اپنا سینہ کر کے تیر چلا رہے تھے دشمن کی طرف، تو اور تیر بھی چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ یہ تیرا تیر ہے، اس سے تو اپنے دشمن کو ہلاک کر۔ اور حضور اکرم فرما رہے تھے یا اللہ اس کا نشانہ درست کر دے۔ سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے تھے اور آقا دعا کر رہے تھے مولا اس کا نشانہ درست لگے اور اس کی دعا قبول کر لے۔ حضور فرما رہے تھے یا اللہ اس کا نشانہ درست کر اور اس کی دعا قبول کر لے۔ آپ کی دعا سے حضرت سعد مستجاب الدعوات بن گئے، جو بھی دعا کرتے قبول ہوتی، اور تیر پھینکتے تو وہ تیر جس کو بھی مارتے وہ تیر اسی کو جا کے لگتی تھی، کبھی ان کی تیر خطا نہیں کی۔ الحمدللہ، یعنی جس طرح کی دعا جس کے لیے بھی آقا کریم نے کیا وہ دعا قبول ہوئی۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی یا اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام کے ساتھ عزت دے۔ عمر ابن ہشام ابو جہل کا نام تھا، ابو جہل کا نام عمر ابن ہشام تھا، اور عمر ابن خطاب حضرت عمر کا نام تھا۔ تو یہ دونوں جو تھے نا، ابو جہل اور عمر ابن خطاب، یہ دونوں شہر مکہ کے پر اثر لوگوں میں سے تھے، ان کی چلتی تھی مکہ میں، دونوں بڑے ایسے لوگ تھے کہ یہ دونوں کھڑے ہو جائے نا تو کسی کی ہمت نہ ہو۔ تو آقا کریم نے ایک مرتبہ دعا کیا تھا مولا ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کو دے دے تاکہ اسلام کی مدد ہو جائے مکہ میں۔ دونوں میں سے ایک، آقا نے دونوں میں سے ایک کے لیے دعا کیا تھا اور کنفرم بھی نہیں کیا تھا کہ ان کو ہونا، دونوں میں سے ایک ہونا مسلمانوں کے لیے۔ تو آقا کریم نے دعا کی، یہ دعا اللہ کریم نے حضرت عمر کے حق میں قبول کیا، اور الحمدللہ آقا کے دعا کے بعد ہی حضرت عمر حضور کے ہاتھ میں اسلام قبول کر کے شرف اسلام میں داخل ہو گئے الحمدللہ۔ اور جس دن حضرت عمر اسلام لائے نا، بڑی بڑی باتیں لکھی ہے اسلام لانے کے ان کے بارے میں۔ جب تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور علیہ السلام ایک گھر تھا صحابی کا، وہیں پر نماز پڑھتے تھے جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ کے کعبے کے پاس ان کو نماز کی اجازت نہیں تھی، بڑا عجیب و غریب ماحول تھا۔ لیکن جس دن حضرت عمر اسلام لائے
تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم سے ارشاد عرض کیا یا رسول اللہ بس آج کے بعد اب چھپ کے نہیں حرم شریف میں نماز پڑھیں گے، دیکھیں گے کون کیا بگاڑتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے دائیں طرف حضرت عمر تلوار لیے اور بائیں طرف حضرت امیر حمزہ حضور کے چاچا، حضرت امیر حمزہ کی بھی چلتی تھی، دونوں طرف ہو گئے اور آقا سے فرمایا حضور تشریف لے چلے، پیچھے سارے مسلمان ہو، دیکھیں مکہ کی گلی میں کون روکتا ہے آپ کو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کو ہمت نہ ہوئی، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ مسلمان حرم شریف میں کعبے کے پاس ہی نماز پڑھتے تھے الحمدللہ۔ یہ اتنی بڑی شخصیت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے حق میں آقا کریم نے دعا کی تھی یا اللہ اس کو دین میں فقیہ بنا دے۔ عبداللہ ابن عباس یہ حضور کے چاچا کے لڑکے ہیں، آقا نے ان کے لیے دعا کیا تھا مولا ان کو دین کا عالم بنا دے، فقیہ مطلب بڑا عالم، مولا ان کو دین کا بڑا عالم بنا دے۔ اس دعا کی برکت سے حضرت ابن عباس مفسرین کے تفسیر بیان کرنے والوں کے سردار بن گئے، اور حبر الامت یعنی اس امت کا عالم حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا گیا ہے۔ اتنے بڑے عالم بنے، آج بھی ان کی کتاب ملتی ہے، تفسیر لکھا تھا انہوں نے، آقا کے چاچا کے بیٹے نے، آج بھی ان کی کتاب دنیا میں ملتی ہے، اتنے بڑے عالم بنے تھے۔ ایک روز آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میری اس دعا کے تمام ہونے تک اپنا کپڑا بچھائے رکھے گا وہ میری احادیث میں سے کبھی کچھ نہ بھولے گا۔ آقا ایک دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا میری دعا پوری ہونے تک جو اپنا کپڑا بچھا کر کے رکھے گا تو پھر وہ یہ ہوگا کہ جو میری حدیث سنے گا تو سنے گا، پھر وہ یاد رکھ لے گا، بھولے گا نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک کملی ایسی چادر جیسی، میرے پاس ایک کملی کے سوا کوئی کپڑا نہ تھا، میں نے کملی ہی بچھا دی، یہاں تک کہ حضور نے اپنی دعا پوری کی، پھر میں نے اپنی کملی لپیٹ کر اپنے سینے سے لگا لی۔ قسم ہے اس خدا کی جس نے آقا کریم کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے آپ کی احادیث کو آج تک ایک بھی نہیں بھولا۔ آقا نے دعا کر دی تو اب اس کے بعد جتنا سنتے تھے سب یاد رہتا تھا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کے دست حق پر اسلام لائے۔ جب اسلام لائے تو انہوں نے یوں عرض کیا یا رسول اللہ میری قوم میری بات مانتی ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی نشانی عطا کرے جو ان کے برخلاف میری مددگار ہو جائے۔ آقا نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے لیے ایک نشانی پیدا کر دے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں اپنی قوم کی طرف آیا، جب میں گھاٹی قیدا میں پہنچا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی طرح ایک نور پیدا ہو گیا، چراغ کی طرح دونوں آنکھوں کے بیچ ایک لائٹ پیدا ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جب جا رہے تھے حضور سے اسلام قبول کر کے تو عرض کیا حضور میں جا رہا ہوں اپنے لوگوں کی طرف، میں ان کو بھی اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں، وہ لوگ میری بات مانتے ہیں لیکن کوئی نشانی ہو میرے پاس، کوئی ایک عجیب سی بات ہو جس کو دیکھ کر لوگ میری بات مانیں۔ تو آقا نے فرمایا اللہ سے دعا کیا مولا ان کو کوئی نشانی دے دے۔ تو جیسے یہ حضور کے پاس سے گئے اور اپنی قوم کے پاس پہنچنے والے تھے کہ اللہ کریم ان کی دونوں آنکھوں کے بیچ ایک روشنی عطا فرما دیا، پیشانی میں یہاں سے لائٹ روشنی پھوٹنے لگی، ایک نور پیدا ہوا۔ تو کہتے ہیں میں نے دعا کی یا اللہ اس نور کو میرے پیشانی کے سوا کسی اور جگہ پیدا کر دے۔ انہوں نے دعا کیا کہ پیشانی میں ہوا ہے، مولا اس کی جگہ کوئی اور جگہ اس کی جگہ بدل دے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ میری قوم اس کو میری پیشانی میں مسلح خیال کرے گی، یعنی کہے گی کہ یار یہ کیا ہو گیا ان کے چہرے پہ۔ پس وہ نور میرے چابک کے سرے پر لٹکتی ہوئی کندیل کی طرح ہو گیا۔ چابک کے سرا مطلب آخری، اس میں جو کندیل مطلب چراغ، جیسے لٹکتا ہے نا، جیسے لٹکتا ہے، جیسے وہ اپنی مسجد بھی سجی ہے، وہ لٹکتا ہوا ایک کندیل ایک چراغ ویسا اس میں پیدا ہو گیا۔ پھر میں اپنی قوم کو دعوت اسلام دی مگر وہ ایمان نہ لائے۔ میں نے آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ قبیلہ دوست نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا، آپ ان پر بد دعا فرمائیں۔ آقا نے بجائے بد دعا کے ہدایت کی دعا فرمائی اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو نرمی سے اسلام کی دعوت دو۔ میں تعمیل ارشاد کرتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے۔ پھر میں اپنی قوم کے 70 یا 80 لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے تھے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ الحمدللہ، یعنی آقا دعا کر دیں تو کسی کی پیشانی چمک جائے، پھر وہ اس دعا کو تبدیل کرے تو الحمدللہ اس کی لاٹھی میں وہ روشنی آ جائے۔ غور کیجئے کہ پہلے کے مسلمانوں کی دعاؤں میں ان کی زبان پہ کتنا اثر ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ پیارے آقا کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ
میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں مگر وہ قبول نہیں کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ کی ماں شروع میں اسلام قبول نہیں کی تھی، بعد میں مسلمان ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ بڑا پریشان رہتے تھے کہ میری ماں ہے اسلام قبول نہیں کی ہے، تو ایک دن آقا سے شکایت کیا، یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتی ہوں وہ قبول نہیں کرتی، آپ دعا فرمائیں۔ تو آقا کریم نے یہ سن کر دعا فرمائی، اور دعا فرما کر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ جب یہ گھر آئے تو اندر کسی کے نہانے کی آواز آ رہی تھی، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رک گئے کہ میری ماں نہا رہی ہوگی۔ جیسے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دروازے پہ دستک دی، جیسے دستک دیا تو الحمدللہ ماں نہا کر کے باہر آ رہی تھی اور کہنے لگی بس میں نہا لی ہوں، چلو مجھے لے کر اپنے نبی کے پاس، میں ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ ایسی پر تاثیر دعا کہ ابھی دعا مانگے ابھی اس کا نتیجہ سامنے ہے، یہ آقا کریم کی زبان کی حالت تھی۔ حضرت نابغہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو شعر سنایا، ایک شعر سنایا، شاعری سنایا، آپ نے پسند فرمایا اور میرے حق میں یہ دعا فرمائی، اللہ تیرا دانت نہ گرائے۔ چونکہ شعر سنایا تھا، شاعری تو ہوتی ہے، اچھی شاعری تو لوگوں کو پسند آتی ہے، آقا کریم کو بھی شاعری پسند آئی۔ جو آقا کو پسند آئی تو آقا نے ان کے لیے دعا کیا، مولا ان کے دانت نہ گرا، یعنی دانت ان کے بڑھاپے تک سلامت رہے۔ حضرت نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے حضور نے دعا کی تھی، عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی مگر ایک بھی دانت نہ گرا، دانت ان کے سلامت ہی رہے۔ حضرت ثابت بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا ایک پاؤں لنگڑا ہے، زمین پر نہیں لگتا۔ صحابی رسول بولے، یا رسول اللہ میرا ایک پیر لنگڑا ہے اور یہ میرا پیر زمین پہ لگ نہیں رہا ہے۔ تو آقا کریم میرے حق میں دعا فرمائی اور الحمدللہ وہ پاؤں چنگا ہو گیا اور دوسرے کی طرح زمین پر برابر لگنے لگا۔ الحمدللہ۔ اب دعائیں دیکھیے، یعنی کس کس چیز کی دعا، لنگڑا چل رہے ہیں، پیر تھوڑا چھوٹا ہے، زمین پر نہیں لگ رہا ہے، حضور دعا فرمائیں تو آقا دعا فرمائے، پیر ٹھیک ہو گیا، زمین پر لگنے لگا اور برابر چلنے لگا۔ حضرت عروۃ البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آقا کریم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے سودے میں برکت دے، سودا تجارت خرید و فروخت، مولا برکت دے۔ اس کے بعد حضرت عروہ جو چیز خریدتے وہ مٹی بھی کیوں نہ ہو تب بھی نفع کماتے۔ آقا نے فرما دیا تھا اس کی خرید و فروخت میں برکت ہو، تو اب مٹی بھی اگر خریدتے نا تو اس میں بھی برکت ہوتی۔ ہجرت کے وقت آقا کریم غار ثور سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک گھوڑے پر سوار آپ کا پیچھا کر کے بالکل قریب آ گیا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ دشمن تو ہمارے قریب آ گیا۔ تو آقا نے فرمایا غم نہ کرو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب 2-3 نیزے کا فاصلہ رہ گیا، ایک دم قریب آ گیا تو آقا نے دعا فرمائی، یا اللہ تو جس طرح چاہے ہم کو بچا لے۔ اس پر سراقہ کا جو گھوڑا تھا وہ پیٹ تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر سراقہ نے عرض کیا، اے محمد میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کا کام ہے، پتھریلی زمین میں گھوڑا دھستا تھوڑی ہے، مجھے پتا ہے کہ گھوڑا آپ کی وجہ سے دھسا ہے۔ یہ دیکھ کر سراقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا کام ہے، آپ اس مصیبت سے مجھے بچا لیں، دعا فرمائیں۔ اللہ کی قسم میں کسی کو آپ کے پیچھے آنے نہیں دوں گا، میں بھی چلا جاؤں گا، کوئی کسی کو آنے بھی نہ دوں گا۔ آقا نے دعا فرمائی تو آقا کی دعا سے سراقہ نے نجات پائی اور اس کے گھوڑے کو زمین چھوڑ دی اور وہ واپس چلا گیا۔ راستے میں جس سے ملتا اسے یہ کہہ کر واپس کر لیتا کہ میں نے بہت ڈھونڈا، حضرت ادھر نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ تو آقا کی دعا دیکھیں، گھوڑا بھی زمین پہ دھس جائے۔ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ میں طاعون اور وبا سب سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ مدینہ پاک کا نام تھا یثرب، مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ یثرب مطلب بخار کا گھر، یثرب اس کو بولتے ہیں جہاں بخار ہی بخار ہو، یعنی مدینہ پاک ایسی جگہ تھی جہاں لوگ جانے سے ڈرتے تھے۔ آقا کے آنے سے پہلے لوگ مدینہ جانے سے گھبراتے تھے، مدینہ لوگ رشتہ نہیں کرتے تھے، کیوں؟ وہاں بخار ہی بخار ہے۔ ایک طاعون نام کی بیماری ہوتی تھی، وہاں کے لوگوں کو بیماری ہوتی رہتی تھی۔ لیکن الحمدللہ آقا جب مدینہ تشریف لائے، آقا نے دعا کی اور وہ ایسی دور ہوئی وہ بیماری کہ آج تک وہ مبارک شہر طاعون کی وبا سے محفوظ ہے اور یثرب سے مدینہ آ گیا۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ پاک کی مٹی میں اللہ نے شفا عطا فرما دیا۔ دعا کی برکت دیکھیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ پر بد دعا فرمائی، چنانچہ اس کو ایک شیر نے پھاڑ ڈالا۔ عتیبہ
یہ اسلام سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کی ایک بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو گیا تھا، اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ جب اسلام آیا، آقا نے اعلان نبوت کیا تو یہ کمبخت اسلام قبول نہیں کیا اور حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کو تکلیف پہنچایا، تو آقا کو بہت تکلیف ہوئی، اولاد کے تعلق سے آدمی پریشان ہو ہی جاتا ہے، آقا کو تکلیف ہوئی، آقا نے بد دعا کی، مولا اپنے شعر میں سے کسی شعر کو اس پر حاوی فرما دے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ عتبہ جو ہے نا، یہ کہیں پر سفر میں تھا، حضور نے یہ جو دعا کی تھی یہ مکہ میں پھیل گئی تھی کہ یہ حضور نے دعا کیا عتبہ کے لیے شعر پھاڑنے کا، یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کہیں سفر میں تھا، اس کا باپ بھی ساتھ میں تھا، سفر میں تھا، تو اب سارے لوگوں نے کیا کیا، ارے یار اس کو بچاؤ، یہ تو حضور نے دعا کیا ہے تو کہیں نہ کہیں شعر اس کو لے لے، تو بولے کیا کریں، بولے چاروں طرف سب سو، سامان بھی چاروں طرف پھیلا اور اس کو بیچ میں رہو، اس کو بیچ میں رکھو تاکہ آئے کوئی شعر تو دوسرا کوئی پہلے جھیلے۔ ہوا یوں کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے لوگ سو گئے اور اللہ نے سب پر ایسی نیند دی کہ سب سوئے رہے، اور یہ بھی لکھا کتابوں میں کہ شیر آیا اور ایک ایک کے چہرے کو دیکھا، ایک ایک کے چہرے کو دیکھا سونگا، اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے راستہ بناتے ہوئے جہاں پر عتبہ سویا تھا نا، شیر اسی کو اٹھا کر کے لے گیا۔ یعنی حضور کی جو دعا ہے نا وہ ایسا کام کرتی ہے کہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، بس اس کے زد میں آنا ہے۔ جب قریش نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تو آقا کریم نے دعا فرمائی، یا اللہ ان پر حضرت یوسف کے 7 سالوں کی طرح 7 قحط لا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ قریش نے مردار اور ہڈیاں کھائیں۔ ابو سفیان نے آقا کی خدمت میں عرض کی کہ یا محمد آپ کی قوم برباد ہو گئی، اللہ سے دعا کیجئے کہ قحط دور ہو جائے، بس آپ نے دعا فرمائی اور وہ مصیبت دور ہو گئی۔ الحمدللہ، یعنی آقا کریم جب جس کے لیے جیسی دعا فرماتے تھے اللہ کریم اس دعا کو پورا فرماتا تھا۔ الحمدللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ایک دفعہ آقا کریم کے زمانے میں قحط پڑا، جمعہ کے دن حضور منبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ ہمارے مال خراب ہو گئے، بال بچے بھوکے مر رہے ہیں، آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں کہ بارش ہو جائے۔ آقا کریم یہ سن کر دونوں ہاتھ اٹھائے، اس وقت آسمان پر کوئی بادل نظر نہ آتا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی آپ ہاتھ چھوڑے بھی نہ تھے کہ پہاڑوں کی طرح آسمان پہ بادل آ گئے، پھر آپ ممبر سے نہ اترے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ کی ریش مبارک سے، آپ کی داڑھی سے گر رہا تھا، یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی، سب کچھ سوکھا تھا، اور ممبر پہ آئے جمعہ کے لیے خطبہ پڑھ رہے تھے، اس کے بیچ کسی نے عرض کیا حضور بارش، آقا نے دعا کیا، کتابوں میں لکھا ابھی دعا کے لیے آپ ہاتھ نیچے بھی نہیں تھا کہ آپ کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، داڑھی سے پانی اس لیے ٹپک رہا تھا کہ چھت جو تھی نا وہ کھجوروں کے چھالوں کی تھی، آقا کے دور میں مسجد کی چھت کھجوروں کے چھالوں کی ہوا کرتی، تو جو بارش ہوتی تھی تو ٹپکتی تھی، کھجوروں کے چھالوں کی چھت جو ہوتی نا پانی پھر فرش زمین پر گرتا تھا، تو اتنی بارش ہوئی کہ چھت بھی ٹپکی، آقا کے سر پہ بھی گرے اور آپ کی داڑھی مبارک سے ٹپکنے لگی، یعنی اتنے ہی وقت میں اتنی بارش اللہ کریم نے عطا فرما دیا۔ الحمدللہ، غور کیجئے کہ اللہ کریم الحمدللہ حضور علیہ السلام کی دعاؤں کو کس طرح قبول فرماتا تھا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو آج دوسری حدیث پاک ہے یہ بھی کتاب الدعوات ہے اور اس کی حدیث نمبر 6119 ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت ام خالد بنت خالد یہ کہتی ہیں کہ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کو میرے علاوہ کسی نے نہ سنی، یہ عورت ہے کہہ رہی ہے کہ میں نے بس یہ حدیث پاک حضور سے سنی ہے، یعنی ہو سکتا ہے حضور کے پاس اس وقت اکیلی یہ تھی اور آقا نے حدیث ارشاد فرمایا، تو کہنے لگی کہ صرف میں نے سنی، میرے علاوہ کسی نے نہ سنی۔ کیا ہے حدیث پاک؟ قالت، وہ کہتی ہے کہ سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتعوذ من عذاب القبر، کہ میں نے حضور اکرم علیہ السلام سے سنا کہ حضور قبر کی عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ حضور کس سے پناہ مانگتے تھے؟ قبر کے عذاب سے۔ قبر کے عذاب کیا چیز ہے کہ آقا کریم علیہ السلام بھی اس سے پناہ مانگتے تھے، قبر کا عذاب۔ آج مسلمان سب سے زیادہ جس چیز کو بھول کر کے رکھا ہے وہ ہے قبر۔ جس دن مسلمان اپنی قبر کو سمجھ لیا اور قبر کو یاد کر لیا اور قبر کے معاملات کو سمجھ گئے نا تو مسلمان کافی حد تک نیکیوں کی طرف آ سکتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان
تمام چیزوں کے بارے میں فکر تو کرتا ہے، قبر کے بارے میں فکر نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام بنو نجار کے باغ میں ایک کھچر پر سوار تھے۔ ایک کھچر، یہ گدھا سے کچھ بڑا، گھوڑے سے کچھ چھوٹا ایک جانور ہوتا ہے۔ آقا کریم کا ایک اپنا کھچر بھی تھا، حضور علیہ السلام کا خود کا تھا۔ حضور کہیں بھی جاتے تھے اس پہ سوار ہو کے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضور کا اتنا پیارا تھا، لاڈلا تھا وہ، کہ حضور کو اگر کسی کو بلانا ہوتا اور کوئی نہیں ہوتا تھا تو حضور کھچر کو بولتے تھے جاؤ صدیق اکبر کو بلا کے لاؤ، تو وہ کھچر جاتا تھا، بلا کے لاتا تھا۔ یوں جاتا تھا کہ جس کو بلانے کے لیے حضور بھیجتے تھے یہ ان کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا، دروازے پہ اپنا سر پٹکتا تھا، اور جیسے ہی بندہ نکلتا تھا نا حضور کے کھچر کو دیکھ کے سمجھ جاتا تھا کہ آقا کا بلاوا آیا ہے۔ جس دن آقا کا وصال ہوا، کتابوں میں لکھا ہے جس دن حضور پردہ فرمائے نا تو یہ جو کھچر تھا یہ کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی، کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی اس نے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جان اس لیے دے دی کہ اس کھچر کو حضور سے اتنا لگاؤ تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ جن کے ساتھ میں رہتا تھا وہی پردہ فرمائے گے تو اب میں رہ کے کیا کروں گا، یعنی ایک جانور حضور کے ساتھ اتنی محبت کرتا تھا۔ تو اسی کھچر میں آقا سوار تھے اور صحابہ کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک کھچر بدکنے لگا، کھچر جو تھا نا وہ بدکنے لگا، بدکتا نا جانور بدک جاتا ہے، قریب تھا کہ آپ اس کی پشت سے نیچے تشریف لے جاتے، یعنی اتنا بدک رہا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ حضور کہیں نیچے نہ تشریف لا جائے۔ دیکھا گیا تو وہاں 4 5 یا 6 قبریں تھیں، جہاں وہ کھچر بدک رہا تھا تو 4 5 یا 6 قبر تھی وہاں پر۔ تو آقا کریم نے دریافت فرمایا کہ ان قبر والوں کو کوئی پہچانتا ہے؟ کن کی قبریں ہیں یہ، کوئی پہچانتا ہے کیا ان کو؟ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ یہ کن کی قبریں ہیں۔ تو آقا نے فرمایا یہ کب مرے تھے یہ لوگ؟ تو اس نے بتایا کہ یہ شرک کی حالت میں مرے ہیں، جب یہ مرے تھے تو مشرک تھے، اہل ایمان نہیں تھے۔ آقا نے ارشاد فرمایا بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے، آقا نے فرمایا کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ یہ عذاب قبر جو میں سن رہا ہوں تمہیں بھی سنائے۔ اتنی عذاب ہے قبر میں کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے نا تو لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں، اتنی سخت ہے قبر۔ اللہ اس قبر کی آزمائش سے بچائے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ میرے سرتاج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مردوں کو اپنی قبروں میں ایسا عذاب دیا جاتا ہے جسے چوپائے سنتے ہیں، جو جانور ہوتے ہیں نا وہ جانور عذاب کو سنتے ہیں، عذاب کی آواز ان کے کانوں تک آتی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم بنو نجار کے ایک نخلستان یعنی کھجور کے باغ میں داخل ہوئے اور زمانہ جاہلیت میں مرنے والے بنو نجار کی قبروں سے عذاب دیے جانے کی آوازیں حضور نے سنی تو بے چینی کی کیفیت میں باہر تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا صحابیو عذاب قبر سے پناہ مانگو، قبر کی عذاب سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگو، دعا مانگو کہ قبر میں عذاب نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا دو عالم کے داتا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر میں کافر پر 99 اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں۔ اژدہا بڑا سانپ، 99 سانپ ایک مشرک پر مسلط ہوتا ہے جو اسے قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا مومن اپنی قبر میں ایک باغ میں ہوتا ہے۔ مومن کی جو قبر ہوتی ہے نا اہل ایمان، جس نے ایمان سلامت، مومن کا لفظ ہے اس میں، جس کا ایمان سلامت ہو، عمل اچھا ہو، جب یہ قبر میں جاتا ہے نا تو اللہ کریم اس کی قبر کو باغ بنا دیتا ہے، باغیچہ ہوتا ہے، ایک ایسا باغیچہ جس میں درخت بھی ہوتے ہیں، نہریں بھی ہوتی ہیں، زمین بھی خوشبودار، آب و ہوا بھی خوشبودار، اور قیامت تک مومن اپنی قبر میں الحمدللہ باغ میں ٹہلتا رہے گا۔ قبر اس کے لیے 70 گز چوڑا کر دی جاتی ہے، 70 گز چوڑی قبر ہوتی ہے، یعنی بظاہر قبر جو ہے ہم لوگ قبرستان جائیں تو ہمیں اپنے کو دکھتا ہے اسی قبر ہے، اس میں کنکال پڑے ہیں تو قبر دھسی ہے، بظاہر دنیا والوں کو یہ دکھتا ہے، لیکن اندر کی جو اس کی آخرت کی دنیا ہے وہ برابر نہیں ہے۔ کسی پر عذاب ہو رہا ہے تو کوئی جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہے۔ 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے اور اس قبر کو، مومن کی قبر کو 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن کر دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ کیا تم جانتے ہو یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے،
صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ مشرکین کے عذاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ جس قسم ہے اس ذات کی جس کے قدرت میں میری جان ہے، مشرکوں پر اس کی قبر میں 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس پر فنکارتے اور اسے نوچتے اور پھاڑتے رہیں گے۔ جو بے ایمان ہے ان کے ساتھ قبر میں ایسی عذاب کا معاملہ ہوگا۔ آقا کریم فرماتے ہیں حضور جان کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اچھا، قبر میں جو عذاب ہوتا ہے نا وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ زیادہ تر سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب سے بچو کیونکہ قبر کا عذاب زیادہ تر اسی سے ہوتا ہے۔ زیادہ تر عذاب قبر کا حضور فرماتے ہیں پیشاب سے نہیں بچنے سے ہوتا ہے۔ پیشاب سے نہیں بچنے کا مطلب استنجے کے بعد پانی کا استعمال نہیں کرنا، پیشاب کے بعد پانی سے پاکی حاصل نہیں کرنا، یہ پیشاب سے نہیں بچنا کہلاتا ہے۔ اس سے زیادہ عذاب ہوتا ہے چھوٹی سی چیز، لیکن عذاب زیادہ تر جو قبر کا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ استنجا کے بعد پانی کا استعمال نہیں کرتے یا ڈھیلے کا استعمال نہیں کرتے، پاکی حاصل نہیں کرتے۔ استنجا کرنے کے بعد بنا پاک کیے ہی جو اپنے کپڑے پہن لیتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ جی ہاں، ناپاک رہنے والے مسلمان ہیں، آج بھی لوگ ناپاک رہتے ہیں۔ عجیب و غریب دور ہے۔ کتابوں میں لکھا کہ زمین ناپاک آدمی کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی، مولا اس سے بچا لے مجھے اس کا بوجھ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ ناپاک آدمی کا بوجھ زمین بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ تو کبھی بھی استنجے کے بعد پانی یا ڈھیلے کا استعمال ضروری طور پر کریں۔ آقا کریم علیہ السلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے، بہت مشہور روایت ہے۔ ارشاد فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں ہو، بلکہ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ہری شاخ لے کر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک گاڑ دیا۔ جی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ یہ شاخ جو آپ نے ہرا شاخ لیا ہے اس سے کیا ہوگا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا جب تک یہ شاخ خشک نہ ہوں گی قبر والوں پر عذاب ہلکا رہے گا۔ جب تک یہ شاخ سوکھے گا نہیں تب تک قبر والے پر عذاب ہلکا رہے گا۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جب آپ قبرستان جایا کریں نا تو اس طرح کچھ عمل کر لیا کریں۔ قبرستان میں پیڑ پودے ہوتے ہی ہیں، کسی بھی پیڑ کی شاخ کو توڑ کر کے اس کے وہی لے جا کر کے اپنوں کی قبر کے اوپر ڈال دیں۔ الحمدللہ یہ آقا کی سنت بھی ہے۔ اور جب تک وہ جو آپ نے ڈالا ہے جب تک وہ ہرا رہے گا تب تک، اگر اللہ نہ کرے کہ عذاب ہو رہا ہو، لیکن اگر عذاب ہو رہا ہے تو الحمدللہ وہ شاخ کی برکتوں سے جو ہے نا وہ مردے پر عذاب ہلکا ہوگا۔ اب کوئی یہ سوچے گا وہ شاخ میں کیا پاور ہے، ہرا شاخ میں کیا ایسا پاور ہے؟ اب انکار تو کر نہیں سکتے چونکہ حضور نے کیا، کوئی اس کو انکار تو نہیں کر سکتا کہ فائدہ نہیں ہوگا چونکہ حضور نے کیا ہے، پیغمبر نے کیا ہے، تو آپ تو انکار نہیں کر سکتے۔ آخر راز کیا ہے؟ کیا وہ چیز ہے کہ شاخ کی وجہ سے مردے پر عذاب کم ہوتا ہے؟ دراصل جتنی بھی ہری چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں، جو بھی ہریالیاں ہیں وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھتی ہے تمام ہری چیزیں۔ تو اب وہ اس لیے حضور نے فرمایا جب تک سوکھ نہ جائے، اسی لیے فرمایا۔ تو اب وہ ہری چیز آپ اٹھا کر ڈالے قبر میں تو جب تک وہ سوکھ نہ جائے تب تک وہ تسبیح پڑھے گی، اور تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اس مردے کے عذاب میں ہلکا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ جب آپ قبر پہ جاؤ تو یہ شاخ تو ہے ہی ہے، تو وہ جو پھول ڈالتے ہیں نا تو وہ پھول ڈالنے کی وجہ بھی یہی ہے، یہ پھول ڈالتے ہیں نا قبروں میں، یہ بھی وجہ یہ کہ پھول جب تک ہرا رہے گا، جب تک پھول سوکھے گا نہیں، اس کی پنکھڑی جب تک تازی رہے گی تب تک وہ تسبیح پڑھتی رہے گی اور اس کی وجہ سے مردے کو آسانی اور سکون پہنچتا رہے گا۔ الحمدللہ تو یہ کرتے رہنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ مزاروں پہ چادر چڑھاتے ہیں نا کپڑے کے، تو کپڑے کے چادر سے بہتر ہے کہ پھول چڑھایا کریں۔ جی ہاں، کپڑے کے چادر، وہ بھی ایسے چادر جس میں آیتیں لکھی ہوتی ہیں، وہ بھی لوگ چڑھاتے ہیں۔ آیتیں لکھی والی چادر تو چڑھائیں نا، کبھی نہ چڑھائیں اس کو۔ وہ مزار والے کرتے کیا ہیں، اس کو لیا، عرس کے ختم ہونے کے بعد لیا، بنڈل بانا، کہیں بھی لے جا کے ڈال دیتے ہیں، پتہ چلا یاسین شریف لکھی ہے اور وہ اس کے گودام میں پڑا ہے، دھول ٹٹ رہی ہے اس میں۔ تو لکھی والی چادر تو ہرگز نہ چڑھائیں، اور کپڑے والی چادر سے بھی بچنے ہی بہتر ہے، چونکہ اس سے کیا ہوتا، کیا چڑھا دیے ایک پہلے سے چادر تو عموماً مزاروں میں رہتی ہی ہے، اس کے اوپر چادر کے اوپر چادر کے اوپر چادر، وہ پتہ چلا وہ مزار والوں کی کمائی کا ذریعہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ مزاروں پہ بھی نا پھول کی ہی چادر چڑھائیں، چونکہ پھول کی چادر جب چڑھے گی اور جب تک وہ پھول ہرا رہے گا جب تک وہ تسبیح پڑھے گی اور صاحب مزار کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔
اس پہ بھی دھیان دینی چاہیے، اللہ کرم فرمائے۔ حضرت سیدنا یعلا بن سیابہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک ایسی قبر کے پاس سے گزرے جس میں مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ ارشاد فرمائے یہ لوگوں کا گوشت کھاتا تھا۔ آقا نے فرمایا جس پر عذاب ہو رہا ہے نا یہ لوگوں کا گوشت کھاتا تھا، مطلب غیبت کرتا تھا۔ غیبت جو ہوتے ہیں نا پیٹھ پیچھے برائی، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مردہ مومن کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ کوئی مردے مومن کا گوشت کھاتا ہے نا وہ غیبت کرنے والا ایسا ہوتا ہے۔ تو آقا نے ایک تر شاخ منگوا کر اس کی قبر پر لگا دی اور ارشاد فرمایا جب تک یہ تر رہے گی اس کے عذاب میں آسانی ہوتی رہے گی۔ الحمدللہ۔ تو یہ بہت ساری روایت اس موضوع پر ہے کہ جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تر شاخ ہری شاخیں یہ قبر کے عذاب میں ہلکا پن لاتی ہے، اور عذاب جو ہوتا ہے آپ نے تو غیبت سنا، چغلی سنا، اور پیشاب کے چھینٹ سے نہ بچنا، اس سے عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔